بلکہ تعجب کی بات یہ ہے کہ سلف صالحین کے پاس معیار کیا تھا۔ آج ہم جس کو جی چاہتا ہے ہم لکھ دیتے ہیں فضیلت الشیخ، جہاں میرا اور آپ کا من چاہتا ہے ہم لکھ دیتے ہیں علامہ، جہاں میری اور آپ کی مرضی ہوتی ہے ہم زمین و آسمان کی قلابیں ملا دیتے ہیں اس کی تعریف میں۔ لیکن عمرو بن مرہ بیان کرتے ہیں، میں جب بھی قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھتا ہوں اگر مجھے اس آیت کی سمجھ نہ ہو تو یہ چیز مجھے غمگین کر دیتی ہے۔ کس بات پہ غمگین ہو جاتے ہیں وہ؟ کیونکہ اللہ ذوالجلال کا یہ فرمان میں نے پڑھا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ یہ مثالیں اللہ ذوالجلال فرماتے ہم نے اس لیے بیان کی ہیں اس کو سمجھا جائے، اور جو نہیں سمجھتا وہ عالم نہیں ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، آج 1000 لوگوں کو جمع کیجیے، ان سے صرف اتنا ہی پوچھ لیجیے کہ قرآن مجید میں مثالیں کتنی بیان ہوئی۔ آپ اگلے 1 منٹ میں فیصلہ کر لیں گے کہ جہاں مبلغ علم یہ ہے کہ کسی کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں مثالیں کتنی بیان کی گئی ہیں، وہ علامہ کیسے ہو گئے؟ آپ 10,000 لوگوں کو جمع کر لیں جو ہمارے سر کے تاج ہیں، علماء، واعظین، خطباء کرام، ان کی بہت خدمات ہیں، لیکن اس روایت کی روشنی میں چیک کیجیے کہ اگر ایک آیت عمرو بن مرہ کو سمجھ نہ آتی تو وہ غمگین ہو جاتے کہ میں علماء کی سب سے باہر ہو گیا ہوں۔ جن کو قرآن مجید کا ترجمہ نہیں آتا وہ عالم کیسے ہو، وہ علامہ کیسے بن گیا؟